بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میرا نام ہے محمود الرحمان، اور میں نے تقریباً 37 سال پاک بحریہ کی ملازمت کرنے کے بعد 9 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں ڈریم پروجیکٹ میں نے وہ کرنا شروع کیا۔ ہمیشہ سے میرا مشن رہا تھا کہ میں وہ بچے جو کسی وجہ سے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے تو ان کی پڑھائی کا جو ہے ذمہ میں اٹھاؤں۔ الحمدللہ 5 عیسائی بچوں سے ہم نے یہ کام شروع کیا، اور وہ تعداد بڑھتے بڑھتے آج 455 بچے ہیں ہمارے پاس، جن میں سے کہ تقریباً 150 سکھر میں ہیں، اور باقی یہاں پہ پنڈی جو جنرل ایریا ہے ہائی کورٹ روڈ کا وہاں پہ ہیں۔ پنڈی میں ہمارے 6 اسکول ہیں، 6 مختلف انگلش میڈیم اسکول، جس میں ہم نے ان پیارے بچوں اور بچیوں کو ڈالا ہوا ہے، اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مختلف کلاسوں میں پڑھتے ہیں۔ اور سکھر میں ہمارا اپنا اسکول ہے، جس میں ہمارے اپنے اساتذہ ہیں، ہمارا اپنا سٹاف ہے، اور وہاں پہ جو ہے ان کو اچھی انگلش میڈیم تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم میں ہم نے 3 چیزوں پہ توجہ دی ہے، فوکس کیا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے کہ ان کو اچھا انسان کیسے بناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو جیسے ایکیڈیمک کیریکولم ہے، جو عام پڑھائی ہے، پھر ان کو وہ بھی پڑھا جائے ساتھ ساتھ میں۔ سکھر میں تھوڑا سا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں کراچی میں ایڈمن ڈائریکٹر تھا بحریہ میڈیکل یونیورسٹی میں، کراچی میں، تو وہاں پہ ہماری میڈم ہیں رابعہ مرزا، جو پہلے یہ کام کرتی تھیں، اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھیں، تو ہماری دوست تھیں، وہ آئیں، اور پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی کام کی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے داغ پہ ڈالی جائے۔ تو 4 سال ہو گئے ہیں ہم نے سکھر کا اسکول شروع کیا، اور وہاں پہ وہ بچے غریب نادار سندھی بچے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں اپنے اس اسپیچ کو پولیٹیکل اسپیچ نہیں بنانا چاہتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ سندھ میں بھٹو تو زندہ ہے لیکن لوگ زندہ درگور ہو گئے ہیں، خاص کر غریب لوگ، اور تعلیم کے معاملے میں وہ بہت پیچھے ہیں اوروں سے۔ تو ان غریب نادار بچوں کو وہاں سے ہم نے اٹھایا کہ جن کے جو واش روم میں جو لوٹا استعمال کرتے تھے وہی لوٹا ان کا وہ کچن میں بھی یوز ہوتا تھا۔ وہ بچے ہمارے پاس آئے جن کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، پھٹی ہوئی نکریں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیص تھی کسی کی نہیں تھی۔ وہ بچے الحمدللہ آج پڑھتے پڑھتے اچھے طریقے سے انگریزی بھی بولتے ہیں، اچھے مینرز بھی ہیں ان کے، ان کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ان کو جو ہے صبح قاری صاحب دعائیں بھی سکھاتے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ، قرآن قاعدہ بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ ہم ان کو یونیفارم بھی دیتے ہیں، ان کو کتابیں، کاپیاں، اسٹیشنری آئٹمس بھی دیتے ہیں، اور ان سے ہم کوئی فیس بھی نہیں لیتے۔ سکھر میں ایک اور کام بھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ جب وہاں پہ بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے تقریباً 1 سوا 1 بجے، تو پھر وہاں کی جو بڑی بچیاں ہیں اس علاقے کی اور وہاں کی بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے ہم نے ووکیشنل ٹریننگ وومن امپاورمنٹ کے تحت شروع کی ہوئی ہے، جس میں ان کو سلائی کڑھائی جو ہے ایمبرائڈری وغیرہ کے، کٹنگ سٹچنگ کے، یہ ان کے کورسز کرائے جاتے ہیں۔ 3 کورس ہم کر چکے ہیں، اور چوتھا جو ہے انشاءاللہ ابھی ہم شروع کریں گے رمضان شریف کے فوراً بعد۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہر بچی اپنے گھر بیٹھے ہوئے تقریباً 400-500 روپے روزانہ کما لیتی ہے، اور اس طرح وہ جو ہے نا ان کا اچھا گزارا چل جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ہم نے یہ کام فی سبیل اللہ ان کے لیے کیا ہے، ہم نے ان سے کوئی چارجز نہیں لیے۔ ہمارے اوپر ٹف ٹائم گزرا ہے، کڑا وقت تھا، کیونکہ کرونا کی یہ 2 سال جو ہیں بہت سارے بچے ہمارے چلے گئے جو غریب دیہات سے آئے ہوئے تھے، یہاں پہ نہیں رہ پا رہے تھے، اور کچھ اور بچے ہم نے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ مشن ہمارا جاری ہے۔ ہم نے 3 سال پہلے ایک بہت اچھا تجربہ کیا تھا، جب ہم نے مدرسے کے بچے جو ہے وہ اٹھا کے ڈالے تھے انگلش میڈیم اسکول میں۔ الحمدللہ وہ بچے آ کے پڑھتے ہیں، صبح کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے ریگولر کلاسز وہ انگلش میڈیم اسکول میں اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر 1:30 بجے واپس جا کے مدرسہ کا اپنا گیٹ اپ جو ہے وہ پہنتے ہیں، اور وہاں پہ ناظرہ اور حفظ بھی کرتے ہیں۔
تو وہ بچے ہم نے 43 بچوں سے شروع کرتے کرتے اب تقریباً 85 بچے ہمارے پاس مدرسے کی بھی ہو گئے ہیں جو کہ یہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اور الحمدللہ میں یہ بتا دوں کہ ان کی پرفارمنس باقی اور بچوں سے کافی بہتر ہے جو ریگولر بچے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اس وقت 400 کے قریب بچے ہیں جو باہر انتظار کر رہے ہیں. ہم لوگ جب بچہ انڈکٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ایک تو وہ واقعی ذہنی طور پہ ایسا ہو کہ وہ پڑھ سکے, اسے ہم اسکول میں ڈالیں تو وہ آگے جو ہے پڑھائی میں ترقی کر سکے. اور دوسرا ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو مالی حالت ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس کے تعلیمی اخراجات ہم اٹھا سکیں. تو اس کے بعد ہم اس کو ڈالتے ہیں. ہم قطعی طور پہ یہ نہیں اس سے پوچھتے کہ وہ کس مذہب سے ہے, کس قومیت سے ہے, اس کا کیا فرقہ ہے, کیا اس کا خاندان ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ مسلمان بچے بھی ہیں جن میں شیعہ سنی مختلف اس کے ہیں, اہل حدیث کے بھی ہیں, ہمارے پاس کرسچین بچے بھی ہیں, ہمارے پاس ہندو بچے بھی ہیں. اور وہ ان سب کو ہم ایک طرح سے جو ہے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان سب سے ایک ہی طرح کا سلوک کرتے ہیں. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی, اگر جیسے اللہ خود کہتے ہیں قرآن شریف میں کہ اگر میں چاہتا تو میں سب کو ایک ہی قسم کے بنا سکتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اتنے اچھے بنیں کہ اور لوگ ہمیں دیکھ کے ہمیں فالو کر سکیں. ایک اور بھی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اب رمضان شریف آنے والا ہے. ہم لوگ ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ غریب فیملیز ہیں, خاص کر بیوہ عورتیں جو رہ رہی ہیں, یتیم بچے ہیں ان کے وہاں پہ, تو ان کو ہم رمضان پیکج بنا کے دیتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً 100 کے قریب پیکج بنائے تھے. اس سال پھر ہمارا یہ موڈ ہے, انشاءاللہ ہم یہ بنا رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کار خیر میں ہماری مدد کریں تو پلیز ہم سے ضرور رابطہ کریں, آپ مجھے میسج کریں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے اس سلسلے میں. اور باقی وہ آپ دوست احباب جو ان بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے کم از کم جو ہے ہمیں ایک سال کے لیے ایک بچے کے لیے چاہیے. تو آپ سمجھ لیں کہ 450 سے زیادہ بچے جو ہیں تو اس کے اوپر ایک خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح سے ہم بچت کریں, لیکن مہنگائی ہو گئی ہے, حالات خراب ہیں. ہماری گاڑی پھر بھی چل رہی ہے الحمدللہ. آپ لوگ آئیں, بڑھیں, ہمارا ساتھ دیں تاکہ پاکستان سے غربت کے جہالت کے اندھیرے ہم ختم کر سکیں. اور اس امید پہ اور اس توقع پہ, جیسے فراز صاحب کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اپنی شمع جلا رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. اور جیسے آپ لوگوں کی, جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مدد کے بغیر اتنا بڑا کام ہم نہیں کر پاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.